الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ جب موجیں سرکشی پر اتر آئیں تو صرف بستیاں نہیں ڈوبتی، کردار بھی عیاں ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں ہر سال آنے والے سیلاب نہ صرف جغرافیائی تباہی لاتے ہیں بلکہ وہ بے رحم آئینہ ہے جو ملکی بدحالی اور سیاسی بے حسی کی وہ تصویر دکھاتے ہیں۔ طوفانی بارشوں اور سیلاب نے خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کراچی میں بدترین تباہی مچا دی، جس سے سینکڑوں افراد جاں بحق ہو گئے، ہنستے بستے گھر اجڑ گئے، درجنوں بستیاں ملیے میٹ ہو گئیں۔ اس سنگین صورتحال پر ہر دل افسردہ ہے۔ متاثرہ علاقوں کے رہنے والے کہتے ہیں کہ ایسی تباہی، بادلوں کا پھٹنا، پہاڑوں سے آتے پانی کی تیز ریلیں جو رستے میں حائل ہر شے کو بہا لے گئے، کبھی ماضی میں دیکھے نہ سنے۔ بلا شبہ پاکستان اس وقت اپنی تاریخ کے ایک اور بڑے سانحے سے گزر رہا ہے۔ یہ سانحات محض ایک قدرتی آفت نہیں بلکہ ہمارے اجتماعی طرز زندگی، کمزور منصوبہ بندی، ماحولیاتی غفلت کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ پاکستان میں موسم برسات کی تباہ کاریوں اور بارشوں کی شدت سے سیلابوں کی آمد نے غم اندوہ اور ستم رسانیوں پر کمر باندھ رکھی ہے۔ بادلوں نے اپنے سیاہ دامنوں کو پھاڑ کر شہروں اور دیہات پر پانی کے جو بم برسائے ہیں، ان کی تباہی دیکھ کر ہوش اڑ گئے ہیں۔ کئی دیہات جو زندگی کے آب رواں سے فصلوں کو سیراب کر رہے تھے، جو باغ اور چشمے حیات بخش احساس سے خوشی اور شوخی سے جھوم رہے تھے، یکایک صفائے ہستی سے مٹ گئے۔ مکانات، گلیوں، بازاروں پہ جو آفت ٹوٹی سو ٹوٹی، بے رحم بھاری بھرکم پتھروں اور شدت سیلاب کے دھکے دیتے پانیوں نے شہری زندگی کو بھی ویرانوں میں دھکیل دیا۔ سیلابوں نے انسانوں پر ایسی چڑھائی کی کہ آنن فانن سینکڑوں زندگیاں سمندر کی سی گہرائیوں میں غرق ہو گئیں۔ لوہے اور فولاد سے بنی مہنگی گاڑیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر کاغذی نو کی طرح پانی اور کیچڑ میں دھنس گئیں۔ کچھ گاڑیاں انسانی جانوں سمیت بہہ کر لاپتہ ہو گئیں۔ نہ گاڑیاں ملیں نہ ان کی سواریاں، تاحال غوطہ خوروں کو کامیابی نہ مل سکی۔ پاکستان کے بیشتر حصوں میں، جن میں خیبر پختونخوا کے بہت سے علاقے، بالخصوص بنیر میں سیلابی پانی کے ساتھ بہہ کر آنے والی چٹانوں کے وزنی ٹکڑوں نے جان و مال کو جو ضرر پہنچائی، اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ ہر جانب پھیلی تباہی اور بربادی کا منظر قیامت صغری سے کم نہ تھا۔ پاکستان کے گوشے گوشے میں باران رحمت کے ان دل دہلانے والے مناظر کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان غضب سے بھڑک اٹھا ہو اور اپنے سینے میں جمع صدیوں کا غم ایک ہی لمحے میں اگل دیا ہے۔ بادل جو کبھی رحمت کے سفیر بن کر آتے تھے، آج اپنا سینہ چاک کر کے زمین پر یوں ٹوٹ پڑا جیسے کسی حزن زدہ دل نے ضبط کی آخری حد پار کر کے آنسوں کی جھڑی بہا دی ہو۔ آسمان سے برستے ہوئے بادل گویا قوم کے مردہ ضمیروں پر نوحہ پڑھ رہے ہیں۔ آج کراچی سے سرحد تک آسمان رو رہا ہے، زمین کانپ رہی ہے، ندی نالے اپنے اصولوں سے باہر نکل کر بھیپھرے درندوں کی طرح بستیوں کو نگل رہے ہیں۔ سیلابی موجیں سرکش گھوڑوں کی طرح بستیوں کو ایسی روندتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہیں جیسے کبھی بستیاں تھی ہی نہیں۔
کھڑے درخت جو کل تک سایہ تھے آج لمحے میں کٹی پتنگ کی طرح بہہ رہے ہیں۔ پہاڑ اور سنگلاخ چٹانیں پتھر نہیں رہے، پگھلے ہوئے لاوے کی طرح ڈھلک رہے ہیں۔ معصوم بچے اپنے گھروں سمیت پانی کی بے رحم موجوں میں بہہ رہے ہیں۔ چاروں طرف پانی کی چیخیں گونج رہی ہیں، فضائیں آہوزاری کی گواہی دے رہی ہیں۔ ملک کے طول عرض میں جاری حالیہ طوفانی بارشیں، تیز بہتے سیلابی ریلے، بہتے ہوئے پہاڑ، زمین بوس ہوتی گھروں کی چھتیں، بجلی کے جھٹکوں سے ضائع ہوتی قیمتی جانیں، جڑ سے اکھڑتے درخت، مٹی سے لپٹی ہوئی لاشیں، محض ایک موسمی تغیر یا قدرتی حادثہ نہیں، یہ دراصل ایک بے حس اور غفلت میں ڈوبی امت کے لیے زبردست تنبیہ خداوندی ہے۔ یہ موسمی سلسلہ کسی مسرت یا سکھ کی خبر نہیں دے رہا، بلکہ سیلابی ریلوں کی صورت میں چیخ و پکار، تباہی اور بے بسی کا نوحہ سنا رہا ہے۔ لیکن تعجب ہے کہ ان مناظر کے بیچ انسان کے دل میں لرزہ تک پیدا نہیں ہوتا۔ آنکھ کا کاسہ خالی ہے، لبوں پر استغفار کی بجائے بے حسی کی مہر جمی ہوئی ہے، اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کے فکرے جاری ہیں۔ وہ امت جس کے آبا پہلی بوند پر توبہ استغفار کے لیے دوڑ پڑتے تھے، آج لاشوں کے ڈھیر دیکھ کر بھی بے حس پڑی ہے۔ نہ آنکھوں میں حیا کا نام ہے، نہ دلوں میں خوف خدا کی پھڑک۔ کیا اس سے بڑھ کر بدقسمتی بھی کوئی ہوگی کہ زمین رو رہی ہے، آسمان فریاد کر رہا ہے، مگر وہ مخلوق جس کے لیے یہ سب نشانیاں اتاری جا رہی ہیں اور ان کی آنکھیں خشک ہیں اور بے خبر سو رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے دلوں سے زندگی کا آخری دریا بھی سوکھ چکا ہے، اور اب صرف پتھر باقی رہ گئے ہیں جو نہ لرزتے ہیں نہ روتے ہیں، نہ رب کے ڈر سے پگھلتے ہیں۔ یہ کیسی عجیب قوم ہے کہ جس کے سامنے آسمان دن رات گریہ و فریاد کر رہا ہو، اور یہ خود خشک آنکھوں کے ساتھ ہر منظر کو محض ایک خبر، ایک تماشا، ایک لمحاتی موضوع بنا کر بیٹھ گئی ہو۔ ہمارا حال اس شخص جیسا ہے جو کسی قبر کے کنارے کھڑا ہو کر بھی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے موبائل پر پیغام لکھ رہا ہو۔ ماضی کی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو وتیرہ بنا لیا، جب ظلم بے حسی عام ہو گئی، جب غریبوں کی آہیں آسمان تک پہنچیں اور جب حق کو پامال کیا گیا، تب قدرت کے نظام نے خاموش رہنا چھوڑ دیا۔ قوم نوح کو پانی نے گھیر لیا تھا، قوم لوط پر پتھروں کی بارش ہوئی، قوم عاد و سمود پر آندھی آئیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ وہ لوگ توبہ، استغفار اور رجوع اللہ کی بجائے خواب غفلت میں مست تھے۔ آج ہماری قوم کی حالت ان سے مختلف نہیں ہے۔ ہمارا معاشرہ نفس پرستی، مادہ پرستی، لسانی سیاسی تعصبات میں اس قدر ڈوبا ہوا ہے کہ اسے نہ کسی بے گناہ کی موت کا دکھ ہوتا ہے، نہ کسی بیوہ کی فریاد کانوں تک پہنچتی ہے۔ ہم نے آفات ارضی و سماوی کو بھی سیاست، مفاد اور پیسہ کمانے کی نالی میں ڈال دی ہے۔ میڈیا ان سیلابی مناظر کو کڑے موسم کی سنسی خیز رپورٹنگ بنا کر پیش کرتا ہے، اور یہ آفاتی مناظر میڈیا کے لیے بریکنگ نیوز ریٹنگ کا ذریعہ ہیں۔ سیاستدانوں کے لیے جلسوں اور پریس کانفرنسوں کا نیا موضوع ہے۔ مفاد پرستوں نے اسے امدادی فنڈز کی شکل میں نفع بخش تجارت بنا لی ہے۔ امدادی تصاویر کو خوبصورت کیپشن کے ساتھ اپلوڈ کیا جاتا ہے، لیکن کسی دل کے اندر نہ سوز جاگتا ہے نہ دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے۔ قوم قبائلی تعصب اور مذہبی گروہ بندی میں لگی ہے۔ وہ حکمران جن پر رعایا کی خیرخواہی فرض ہے، سودی معیشت، مادیت پرستی کی دوڑ میں فنا ہوتے جا رہے ہیں۔ حکمران اپنی عیشگاہوں سے نکل کر سیلاب کا پانی تو دیکھتے ہیں، لیکن آنکھوں میں اللہ کا خوف لانے والی نمی پیدا نہیں ہوتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ بادل اب بارش کی بجائے انتباہ لے کر برس رہے ہیں۔ کیا یہ سب کچھ اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں؟ قرآن میں صاف اعلان ہے، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ یہ بارشیں صرف بہتی ہوئی نہروں کی کہانی نہیں، یہ اصل میں آنکھوں سے بہنے والا آنسو کا متبادل ہے۔
پانی صرف سڑکوں پر نہیں بہہ رہا، بلکہ یہ ہمارے اعمال کی سیاہی کو بھا بھا کر ہمارے سامنے لا رہا ہے۔ جب دل سخت ہو جائے اور آنکھ سے رب کے خوف کا پانی نہ بہے تو وہ پانی کبھی پہاڑوں سے بہہ کر تباہی مچاتا ہے، کبھی بادلوں کی صورت میں پھٹ جاتا ہے، کبھی زمین کو پانی کے سمندر میں بدل دیتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب آنکھوں سے اللہ کے خوف سے پانی نہیں بہتا تو پھر وہ پانی بارشوں سیلاب کی شکل میں بہتا ہے۔ قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے ہمیں کسی طویل فلسفے کی نہیں بلکہ غیور ماضی کی جھلک کی ضرورت ہے۔ وہ حضرت عمر کا زمانہ یاد کرو، جب مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا تو دربار نہیں لگا، نہ محکمے بنائے گئے، بلکہ خلیفہ وقت نے زمین کو اپنے پاؤں سے ٹھوکر مار کر فرمایا، اے زمین، کیا عمر نے کہیں نا انصافی کی ہے جو تم کانپ رہی ہے؟ اگر میری وجہ سے آیا تو سن لے، عمر توبہ کرتا ہے۔ یہی وہ شان غیرت تھی جس نے زمین کو دوبارہ سکون بخش دیا۔ یہ ہے وہ ذمہ داری کا احساس جو ایک حکمران کو رلا دیتا ہے اور پوری امت کو توبہ کی طرف لے آتا ہے، اور یہی وہ کیفیت ہے جو آج ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی۔ سوچئے، ایک خلیفہ جو عدل کی مثال تھا، زلزلہ دیکھ کر سب سے پہلے اپنا دامن کو ٹٹور رہا ہے، اور ہم ہیں کہ پوری قوم غرقاب ہو رہی ہے، اور ہم حاکموں، اداروں یا موسم کو الزام دے کر بری ہو جاتے ہیں۔ وہ قوم ظلم کے ارتکاب پر کانپ کر اللہ کی طرف لوٹی تھی، اور آج کی قوم اللہ کے عذاب کو معمول سمجھ کر تماشا بنا رہی ہے۔ آج اگر زمین کانپ رہی ہے، آسمان برس رہے ہیں، پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، تو کیا ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت نہیں؟ کیا یہ اس قوم کے لیے کھلی نشانی نہیں کہ رب تعالیٰ نے اسے جھنجھوڑ کر اپنی طرف بلانا چاہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے، ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ اس لیے چکھاتے ہیں کہ شاید وہ پلٹ آئیں، مگر ہم پلٹنے کی بجائے بحث تجزیے میں مشغول ہیں۔ یہ وقت سیاسی تجزیوں کا نہیں بلکہ روحانی بیداری کا ہے۔ آج امت کو اس غیرت کی ضرورت ہے جو عذاب کو نیوز فوٹیج سمجھنے کی بجائے اپنے گناہوں کا پیغام سمجھتی، اور ہمیں خود کو دھوکے سے باہر نکالنا ہوگا۔ یہ وقت انفرادی توبہ، اجتماعی استغفار اور غیرت و ایمانی کو دوبارہ جگانے کا ہے۔ لہٰذا آئیے آج عہد کریں کہ ہم ان حادثات کو صرف قدرتی افعال نہیں سمجھیں گے بلکہ ایک پیغام الہی سمجھ کر اپنے زندگیوں کی سمت بدلیں گے۔ آج ہم خود سے یہ پختہ عزم کریں کہ ہم اس زمین پر ایسے لوگ بن کر نہیں رہیں گے جن کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، جن کے دلوں میں گناہوں پر ندامت نہیں جاگتی۔ ہم توبہ اور استغفار کو صرف زبانی تسبیح نہیں بلکہ دل کا سوز بنائیں گے۔ نماز کو رسم نہیں، رب سے تعلق کا ذریعہ بنائیں گے۔ قرآن کو صرف تلاوت کا وظیفہ نہیں بلکہ رہنمائی کا آئینہ بنائیں گے۔ جھوٹ، غفلت، نفرت کو ترک کر کے بامی اخوت، حلال کمائی، قلبی خشیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ اور امت کے ہر فرد کی آنکھیں خشیت الہی سے تر ہو جائیں تو اللہ اس زمین پر برکتوں کی بارش نازل فرمائے گا جو گلستانے کو زندہ کرتی ہے اور مٹی کو خوشبودار بناتی ہے۔ توبہ استغفار کے علاوہ حکومت کو سیلاب سے بچنے کے لیے ایک جامع حکمت عملی اپنانی چاہیے۔ آفات سے نپٹنے کے لیے اداروں کو مضبوط فعال کردار ادا کرنا چاہیے۔ تعلیم اور آگاہی کے ذریعے عوام کو تیار کرنا چاہیے تاکہ وہ کسی بھی ہنگامی صورتحال بروقت رد عمل دے سکیں۔ اس کے علاوہ ڈیموں، چھوٹی آبی ذخائر کی تعمیر پر توجہ دینی چاہیے تاکہ بارش کا پانی ضائع نہ ہو بلکہ مستقبل میں استعمال کیا جا سکے۔ اگر ہم نے بر وقت اپنی پالیسیوں، رویوں، طرز زندگی میں تبدیلی نہ کی تو مستقبل میں مزید بڑے سانحات ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔